اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ کل ہم نے نماز کا سبق کا آغاز کیا تھا. میرے ساتھ ساتھ آپ نے دہرایا ہوگا امید ہے اور فائدہ ہوا ہوگا الحمدللہ. نماز کے ہم شروع سے اتحیات تک پہنچے تھے اور اب اتحیات سے آگے ہم نے پڑھنا ہے. بہت سارے بچوں کی اور خواتین کا سبق کا جو ہوم ورک تھا وہ آیا، ان کی وائس آئی اور اس میں انہوں نے ادا کرنے کی کوشش کی. میں کھلے طور پر عرض کر لوں، ایک ایک کی نشاندہی تو مشکل ہے اور مناسب بھی نہیں لگتا کہ تاکہ کسی کی حوصلہ شکنی نہ ہو، حوصلہ افزائی ہو جائے، حوصلہ شکنی نہ ہو. لیکن بعض لوگوں نے جب سبق سنایا تو یوں محسوس ہوا کہ انہوں نے مشق بالکل نہیں کی، بہت معذرت کے ساتھ. بعض لوگوں کی آواز، انداز، لب و لہجہ، ادائیگی حروف، اس سے واضح پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے بالکل بھی مشق اور پریکٹس نہیں کی. نمبر ایک. نمبر دو، بعض لوگوں نے کوشش کی لیکن وہ کوشش بھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بس جسے کہیں کہ دو چار دفعہ پڑھ لیا کہ بس فارمیلٹی پوری ہو جائے، معذرت کے ساتھ فارمیلٹی پوری ہو جائے تو میں بس کافی ہوں. تو یہ تھا، اور شاید کسی نے بہت زیادہ بھی محنت کی ہو، کوشش کی ہو، واللہ عالم. تو میری آپ سے دست بستہ پہلے بھی گزارش تھی، ابھی پھر گزارش ہے، کوشش کریں قرآن پاک کو ٹھیک کرنے کی. خدا را ان چیزوں پر توجہ دے. میرے تمام لیکچرز آپ کی اسی گروپ کے اندر موجود ہیں. پچھلے لیکچرز کو بار بار سنیں. سب سے پہلے جو حروف کی آوازیں ہیں ان کو سنیں کہ کون سے حرف کی آواز کہاں سے نکلتی ہے، مخارج. پھر اس کے بعد حرکات کی جو ادائیگی ہے اس کو سنیں اور اس کی مشق کرنے کی کوشش کریں. پہلے پورے عربی کے حروف تہجی الفابیٹس کو زبر کے ساتھ ادا کریں، پھر زیر کے ساتھ، پھر پیش کے ساتھ، پھر کھڑا زبر کی آواز اور زبر کی آواز میں فرق کو واضح کریں. یہ فرق بہت ساروں کا ابھی تک واضح نہیں ہے. زبر کو کھڑا زبر، کھڑا زبر کو خالی زبر یہ بنا دیتے ہیں. زیر کو کھڑی زیر، کھڑی زیر کو زیر بنا دیتے ہیں. پیش کو الٹا پیش یا الٹا پیش کو پیش بنا دیتے ہیں. یہ آوازوں کا فرق ابھی تک نہیں پتہ چل سکا. بہت جو ہے نا افسوس ہوتا ہے. ہم نے انگریزی پر تو محنت کی ہے، میں منع نہیں کرتا، ضرور کرنی چاہیے، معاشرے کے ساتھ چلنا چاہیے، جدید تعلیم یافتہ دور ہے، ہمیں جدید تعلیم کی طرف ضرور جانا چاہیے. لیکن یاد رکھیے، آپ سب سے میری دست بستہ بڑے درد مندانہ انداز سے درخواست یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہم پڑھیں یہ ہمارے جانے کے بعد کی ہزاروں سال کی زندگی اس سے وابستہ ہے. میری ڈاکٹری کی ڈگری، میں خود الحمدللہ ایم فل جو ہے نا وہ اسکالر ہوں اور پی ایچ ڈی کی طرف جا رہا ہوں، اور الحمدللہ دنیا کی ڈگریز بھی میرے پاس موجود ہیں. لیکن ان چیزوں پر فخر نہیں ہے. الحمدللہ فخر ہے تو قرآن پر ہے، قرآن کی نسبت پر ہے. اللہ ہمیں اسی پر قائم و دائم رکھے. تو یاد رکھیے، مرنے کے بعد قبر کے اندر نہ تو میری ڈاکٹری کی ڈگری چلے گی، میں نے جو ہے نا وہ MBBS بھی کیا، ہاؤس جاب بھی کی، بڑی محنت کر کے میں دنیا کا ٹاپر ڈاکٹر بن گیا، لیکن قبر اگر موت آ گئی تو قبر میں وہ ڈاکٹری کی ڈگری کام نہیں آئے گی. اللہ کی قسم لائر کی ڈگری بھی کام نہیں آئے گی، انجینئرنگ کی ڈگری بھی کام نہیں آئے گی، ڈپلوموں کی ڈگریاں بھی کام نہیں آئے گی، کروڑوں کمانے والے کا کروڑوں روپیہ بھی کام نہیں آئے گا. 1 روپیہ بھی کفن میں ساتھ آپ نہیں لے جا سکتے. قبر میں جا کر جو چیز کام آئے گی وہ نماز اور قرآن ہے. اگر آج ہم نے نماز اور قرآن کو وقت نہ دیا، ڈر لگتا ہے یہ بات کہتے ہوئے، میں بڑے سخت لہجے میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اگر ہم نے آج دنیا میں قرآن اور نماز کو ٹائم نہ دیا، قبر میں جا کر یہی وجہ ہمیں پھر اللہ کی طرف سے عذاب میں کہیں مبتلا نہ کر دے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. دنیا کی ساری چیزوں کے لیے ٹائم تھا، مال کمانے کے لیے ٹائم تھا، رشتہ داری نبھانے کے لیے ٹائم تھا، دوستی کی پینگیں بڑھانے کے لیے ٹائم تھا، آج کل کی آسان زبان میں سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے ٹائم تھا، واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک پر کئی گھنٹوں میں نے گزار دیے، پوری رات میں لیکچر جو ہے نا وہ یوٹیوب پر میں اس کو جو ہے نا وہ کرتا رہا. میں ڈالر کمانے کے چکر میں، اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے چکر میں، فین فالوئنگ اور ویورشپ بڑھانے کے چکر میں کہاں سے کہاں نکل گیا. قرآن کی مشق کے لیے میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یا اللہ میرے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں تھا، میں تو بڑا مصروف تھا. یہ بڑی عجیب بات ہے میرے عزیزوں، یہ میں بڑے درد دل سے آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے اور نہ مجھے آپ سے ایک ٹکے کا بھی کوئی وہ مجھے کوئی دنیا میں مفاد ہے.
یہ جو کل بھی گروپ کے اندر ایک پوسٹ آئی تھی کہ آپ کچھ صدقہ کریں یا کوئی، میری طرف سے ہرگز قطعاً ایسی کوئی فیس نہیں، بالکل کوئی فیس نہیں ہے. ہاں آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو گروپ کے چلانے والی منتظمہ ان کے ساتھ کوئی تعاون کرتا ہے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری براہ راست نہ کوئی فیس ہے، نہ میرا کوئی مطالبہ ہے، نہ میں نے آج تک کوئی اس پر جو ہے نا آپ سے مطالبہ کیا ہے. ہاں آپ سے صرف ایک مطالبہ ہے، ایک درد دل ہے، ایک صدا ہے، ایک آپ سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، بار بار ہے، بڑے درد دل کے ساتھ ہے. وقت نکالیے، قرآن کو وقت دیجیے، نماز کو وقت دیجیے، اللہ کو وقت دیجیے. اللہ کی قسم جو وقت آپ قرآن کو، نماز کو، اللہ کو دیں گے، اللہ ڈبل ٹرپل کر کے آپ کو ریٹرن کریں گے. جو کام آپ کے، آج ایک سوال آیا کہ جی نماز وقت پہ نہیں پڑھی جاتی، کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے کہ جی نماز وقت پہ نہیں ہو رہی، اذان ہو جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے. آپ کو اگر یہ یاد ہونا کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، اللہ کا بلاوا کسی بھی وقت آ سکتا ہے. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ میں جلدی سے جب اللہ کی طرف سے صدا ہے میں فوراً اللہ کے حکم پر لبیک کہوں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. دنیا والے راضی نہیں ہوتے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے دنیا والے تو ان کو رانوں کا گوشت بھی کاٹ کے کھلا دو پھر بھی راضی نہیں ہوں گے. کن چکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کیا ہم چاہتے ہیں، کیا ہم زندگی جانوروں والی، معذرت کے ساتھ میرا لہجہ سخت ہو جائے مجھے معاف کیجیے، کہ جانوروں والی ہماری زندگی ہے. بس کھایا پیا، اوڑا بچھویا، سو گئے، کھا لیا، بس موبائل کے ساتھ وقت گزار دیا، بس یہ زندگی کا مقصد تھا. اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کی ہے. ہماری زندگی میں عبادت کے علاوہ ساری کام موجود ہیں. عبادت ہے ہی کوئی نہیں. عبادت ہے تو وہ بھی ضابطے کی، بس جلدی سے جسے کہیں کہ جسے حدیث میں کہا گیا کہ مرغ کی طرح ٹھونگے مارنے والی نماز، کہ بندہ لیٹ کرتا رہتا ہے، جب بالکل ٹائم ختم ہونے لگتا ہے نماز کا جلدی جلدی نماز کی سجدے اور رکوع کر کے نماز مکمل. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ہمیں اہمیت دینی ہے اپنی زندگی میں. ہم نماز کے لیے پیدا کی گئے، ہم قرآن کی تلاوت کے لیے پیدا کی گئے، ہم صرف کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. اپنی زندگی کے مقصد پر غور کیجئے، اپنی زندگی کی آمد کو سمجھیے. اللہ نے کن مقصدوں کے لیے آپ کو، بڑا مقصد ہے، اونچا مقصد ہے. صرف کھا پی لینا، بچے پیدا کر لینا، ان کو جوان کر لینا، یہ تو جانور بھی کرتے. معذرت کے ساتھ آپ نے کیا تو کون سا کمال کی. آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے جڑے. آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا. آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو سنوارا، آپ نے قرآن کے ساتھ اپنا دل لگایا. نماز کو اہمیت دیجیے. جس چیز کی اہمیت دل میں ہوتی ہے اس کے لیے ٹائم خود بخود نکل آتے ہیں. آپ نے دیکھنا ہو نا کسی کو دنیا میں جو کاروبار کرتے ہیں، بزنس والا آدمی ہے، فیکٹری رن کر رہا ہے، اب اس نے نیا نیا کاروبار شروع کیا، بڑی فکر ہوتی ہے. ہر وقت صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے سوتے جاگتے ہر وقت فکر ہوتی ہے دکان چل جائے. کسی طرح حضرت کو وظیفہ بتا دے میں اتنی محنت کروں دکان چل جائے. دکان اسے مقصد بنایا دکان کو، اس کو فکر ہے. وہ کھانا پینا آگے پیچھے کر لے گا، گاہک آگے پیچھے نہیں کرے گا وہ. لیکن ہمارا کیا ہے، ہم کہتے ہیں ساری چیزیں جو ہے نا وقت پہ ہونی چاہیے. نماز لیٹ ہوتی ہے، ہو جائے کوئی بات نہیں، نعوذ باللہ. قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم ہے، کوئی بات نہیں، نہ نکلے کوئی بات نہیں، بس ہماری زندگی چلنی چاہیے. پھر ہم کہتے ہیں ہماری ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے جی، اندر کی انزائٹی اور بے سکونی، بے چینی ختم نہیں ہوتی. کو وظیفہ بتائیں. میرے عزیزو اس بات پر درد دل سے غور کیجئے. اللہ نے جن چیزوں میں سکون رکھا ہے وہ نماز ہے، قرآن ہے، ایمان ہے، دین ہے، ذکر ہے. یہ چیزیں ہیں، ان کے ساتھ ہمیں جڑنا، دل چاہے نہ چاہے ہمیں یہ کام کرنے ہیں. دوائی کھاتے ہیں نا، دوائی دل نہیں چاہتا، کڑوی دوائی، ڈاکٹر نے کہا ہے صحت اس کے اندر ہے، صحت کھاؤ گے دوائی تو صحت ملے گی. تو اپنی آخرت کو سامنے رکھے، میں نے مرنا ہے کب تک. ابھی کل پرسوں کسی نے ویڈیو بھیجی، وہ اسکول ٹیچر ہیں، لیکچر دے رہے ہیں، آپ کے شاید گروپ میں بھی آئی تھی، لیکچر دے رہے ہیں اور لیکچر کے دوران وہیں پر گرے ہیں زمین پر اور روح پرواز کر گئی، بے ہوش ہوئے، اس کے بعد روح پرواز کر گئی. یہی وقت میرے آپ پر آنا ہے، ذرا سوچئے، رونگٹے کھڑے ہوں گے. یہ وقت آنا ہے، اللہ کی قسم آنا ہے، اور ایسے وقت ایسے طور پر آنا ہے کہ ہمیں سوچ بھی نہیں ہے. آج ہم دوسروں کا اعلان سنتے ہیں نا مسجد سے، فلاں فوت ہو گیا. اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا کہ میرا بھی اعلان ہوگا، عبدالودود صاحب فوت ہو گئے، اور کب آئے گا کوئی پتہ نہیں ہے. آپ کا بھی ہوگا. چار پائیوں پر جن کے جنازے ہم دوسروں کو اٹھاتے ہیں اپنے کندھوں پر، کل کو میرا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. اس لیے میں آپ سے دس بستہ گزارش کر رہا ہوں، اپنے ان چیزوں کے لیے وقت کو فارغ کیجیے، اسپیشل وقت نکالیے، اللہ کو دکھائیے یا اللہ آپ کی اہمیت میری زندگی میں سب سے زیادہ ہے، آپ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، میرے والدین سے بھی زیادہ آپ کی اہمیت ہے، میری بیوی بچوں سے بھی زیادہ آپ کی اہمیت ہے. میرا تعلق اپنے خالق سے ہونا چاہیے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. مجھے اس کے ساتھ اپنے لو کو لگانا ہے. میں کن باتوں میں پڑا ہوں، کن خرافات کے اندر اپنی وقت کو، اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہوں. آپ سے میری گزارش ہے ان چیزوں پر غور کیجئے، نماز کے لیے وقت نکالیے. اللہ کی قسم آپ نماز کو وقت دیں گے، اللہ آپ کے باقی کاموں میں برکت عطا فرمائیں گے. میرے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں اب گھر میں دیکھتا ہوں
میری جب شادی نہیں ہوئی تھی، والدہ صبح سے شام تک کام کر، آج کی عورتیں بھی یہی کرتی ہیں، صبح سے شام تک کام کر رہی ہیں، خوب محنت کر رہی ہیں، کام ختم نہیں ہو رہے، رات ہو جاتی ہے، 12 1 بج جاتا ہے، کام نہیں ختم ہوتے، کبھی صفائی، کبھی کپڑے، کبھی استری، کبھی کپڑے دھونے، کبھی برتن دھونے، کبھی کچن، کبھی گھر، کبھی کمرہ، کبھی ڈرائنگ روم، کبھی بیڈ روم، کبھی فلاں کبھی فلاں، ٹائم ہی نہیں نکل رہا۔ اور جی قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، نماز کے لیے ٹائم نہیں، کیا کریں جی؟ کہتے ہیں میں دیکھتا تھا والدہ لیٹ تک لگی ہیں، صبح سے شروع ہو کے پھر لگی ہیں رات دیر تک، کوئی جو ہے نا وہ کام ختم میں ہونے کو نہیں آتے۔ کہتے ہیں اللہ کی شان، جب میری شادی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی، میری اہلیہ جب وہ گھر میں کام کاج کرتی ہے تو الحمدللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فارغ وقت ہی فارغ ہے، خوب وقت فارغ ہے، کام بھی سارے ہو گئے ہیں، گھر بھی بالکل ٹھیک ہے، چھوٹے بچے ہیں تنگ بھی کرتے ہیں، گھر میں ادم بھی مچاتے ہیں، چیزیں بھی خراب، لیکن سارے کام وقت پہ ہو رہے ہیں، ٹائم بہت بچ جاتا ہے۔ کہتے جب میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ یہ آئی کہ میری اہلیہ کی عادت یہ تھی کہ ادھر آزان ہوتی تھی، ادھر وہ مصلے پر کھڑی ہو جائے، کچھ بھی ہو، گھر میں مرگ ہو، وفات ہو، غمی ہو، خوشی ہو، کچھ بھی ہو، اہمیت دل میں بات طے کر لی ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے اللہ کا حق سب سے پہلے ادا کرنا ہے۔ مصلی ادھر اذان کی آواز کان میں آتی، ادھر مصلی بج جاتا ہے، ساری دنیا ایک طرف، اب اللہ کی بات ماننی ہے میں نے۔ کہتے ہیں نماز کو وقت پر پڑھنے کی برکت میں نے آنکھوں سے گھر میں یہ دیکھی، سارے کام اللہ کروا دیتے تھے پھر ان کے وقت میں، اور ایسا وقت کے اندر برکت، تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتے تھے۔ چونکہ والدہ کو میں دیکھتا تھا وہ نماز میں سستی کرتی تھی کہ ٹھہر کے پڑھ لوں گی، ذرا میں کمر سیدھی کر لوں، ذرا میں چائے پی لوں، ذرا میں کپڑے دھو لوں، ذرا میں 2 4 برتن مانج لوں، وہ اس چکر میں کر کے نماز لیٹ ہوتی تھی، پھر اللہ کی طرف سے وقت میں برکت بھی نہیں ہوتی تھی۔ میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ وقت میں برکت چاہتی ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں مرنے کے بعد اللہ کے ہاں آپ سرخرو ہوں، نماز کو اہمیت دیجیے، وقت پر ادا کرنے کی کوشش کیجیے، اس میں بالکل سستی کوتاہی نہ کیجیے، اولین ترجیح نماز کو دیجیے، ادھر اذان ہو ادھر نماز کے لیے کھڑی ہو جائیں۔ گزشتہ دنوں کسی اخبار میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، کسی خاتون کو اسی طرح الحمدللہ نماز کی عادت تھی، اس کی شادی کا موقع آیا، اس نے وضو کیا اور شادی کے لیے جب بیوٹی پارلر گئی تیار ہونے کے لیے، بہت اچھا خاصا میک اپ، کئی ہزار کا میک اپ کروایا اور اس کو اسٹیج پہ لا کے بٹھا دیا۔ اب وہ بیچاری دلہن کا بیچاری کا وضو ٹوٹ گیا، انسان ہے ہو جاتا ہے، اس نے کہا میرا تو وضو ٹوٹ گیا اور نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، شادی کے لیے اسٹیج پر بیٹھی اور ہزاروں روپے کا میک اپ ہوا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو کہا، اس نے کہا ماں باپ سے کہ جی میں نے تو نماز پڑھنی ہے، میں تو پکی نماز کی عادت والی ہوں، میرے تو ایسے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کے والدین نے کہا نہیں نہیں، ہزاروں کا میک اپ ہے، وضو کرنے جاؤ گے میک اپ ضائع ہو جائے گا، میں نماز بعد میں پڑھ لینا، کوئی بات نہیں، ادھر ادھر کی باتیں سارے سمجھا رہے ہیں، سارے دنیا کے عقل مند سمجھا رہے ہیں ہزاروں کا نقصان نہ کرنا۔ یہ عقل مند نہیں تھے کہنے والے، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ سارے بے وقوف تھے۔ اس اللہ کی بندی نے کسی کی پرواہ نہیں کی، سب سائڈ پر ہوئے، یہ جلدی سے واش روم میں گئی، ہزاروں کا میک اپ دھو کے ضائع کیا اور وضو کر کے مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کی۔ اللہ کی شان، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ وہی روح پرواز کر گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، وقت اس کی موت کا یہی تھا، سٹیج پر بیٹھ کے اور میک اپ کے اندر نماز چھوڑ کے بھی وہ مر سکتی تھی، جانا اس نے تھا وہی وقت تھا، لیکن جب عادت نماز کی پڑی ہوئی تھی، اس نے سب سے زیادہ اہمیت نماز کی دی، پھر اللہ نے موت بھی کتنی خوبصورت دی ہے۔ میرے اپنے جو ہے نا وہ اتنے قریبی عزیز، ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا کہ انہوں نے ایک دفعہ بیٹھے ہیں اور جو ہے نا وہ اخبار کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی جو ہے نا ایک شیخ الحدیث صاحب حدیث پڑھاتے ہوئے وفات ہوگی، فوت ہو گئے۔ تو میرے اپنے سگے تایا تھے، ہمارے ادھر قریب رہتے تھے، انہوں نے خبر پڑی تو دعا مانگی، یا اللہ ہمیں بھی ایسی مبارک موت دے، یہ دعا مانگی۔ 2 دن بعد فجر کی نماز کے لیے مسجد میں گئے ہیں، گھر میں سنت ادا کی، مسجد میں گئے ہیں اور نماز کے لیے جب نماز شروع کی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں گئے ہیں، نہیں اٹھ سکے، وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس لیے میرے عزیزو گزارش یہ ہے کہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اپنی زندگی میں وقت کو، نماز کو اہمیت دیجیے، قرآن کی تلاوت کو اہمیت دیجیے، ان چیزوں کو اہمیت دیجیے، انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی میں باقی کاموں میں بھی برکت آئے گی۔ اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں گے۔ بات بہت زیادہ لمبی ہوگی، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ یہ باتیں بھی فائدے سے خالی نہیں ہیں، یہ باتیں بھی فائدے سے خالی نہیں ہیں۔ باقی نماز کے کچھ مسائل بھی پوچھے ہیں کسی نے، جو ہے نا وہ سوالات آئے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا الگ سے ایک نشست لگائیں گے، پورے نماز کا طریقہ انشاءاللہ کیا ہے وہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا۔ فی الحال بس اس بات کو سمجھ لیجیے کہ جو ہم نماز کو دہرا رہے ہیں یا قرآن پاک کے جو الفاظ کو پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ مشق کی کوشش کیجیے، جتنا ہو سکے بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کیجیے، اپنا باقاعدہ وقت نکالیے، روزانہ 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ پرانے لیکچر سنیے، اس میں جو جو بات کہی گئی ہے اس کو سن کے پھر بار بار اس کی مشق کرنا، ایک ایک حرف کی، پھر جو حرکات ہے اس کی ادائیگی کی مشق، پھر جا کے ٹھیک ہوگا۔ کیونکہ ابھی تک جتنے بھی میرے پاس وائس آئے ہیں جنہوں نے اپنی نماز سنائی ہے وائس کے اندر، کچھ کی بہتر بھی ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ 100% کسی ایک کی بھی بہتر ہو ایسا نہیں، کسی ایک بندے کی بھی 100% نہیں تھی بہتر،
کہ کہا جائے کہ اس میں لہن جلی نہیں ہے. چلے لہن خفی غنہ نہیں کیا مد نہیں کی وہ تو کوئی بات نہیں, اس میں معنی نہیں بدلتا, لیکن لہن جلی تو نہیں ہونی چاہیے جس سے معنی بدل جاتا ہے. تمام کی وائس کے اندر لہن جلی تو ضرور موجود تھی, بڑی بڑی واضح غلطیاں جس سے ترجمہ بدل جاتا ہے. تو اس پر غور کیجئے, جہاں دنیا کے باقی کاموں کو اہمیت دیتے ہیں اس کو بھی اہمیت دیں, انشاءاللہ اللہ آپ کے وقت میں برکت دیں گے. چلیے میرے ساتھ ذرا تحیات کو دوہرا لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت چاہتا ہوں میں ذرا ہولڈ پہ چلا گیا تھا. اچھا ذرا میرے ساتھ دہرائیے, اور مجھے ایک جو ہے نا وہ مشورہ دیا گیا ہے کہ ایک دفعہ نماز کو شروع سے دہرا لیا جائے. اس میں ٹائم لگے گا, بہرحال اگر فائدہ ہو جاتا ہے تو میں اس میں کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے, میں بار بار دہرانے کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس میں محنت ضرور کرنی ہے انشاءاللہ, تاکہ ہمارے لیے بہتری آ جائے. چلیے جی میرے ساتھ دہرائیے, ہم شروع سے دہرا لیتے ہیں لیکن الفاظ کی ادائیگی کی بھرپور کوشش ہو کے درست ہو. اللہ اکبر. اچھا یہاں ایک بات یاد رکھی, شریعت کا مسئلہ ہے. بعض لوگوں نے جب وائس میں اپنی جو ہے نا وہ کی ریکارڈنگ کر کے بھیجی, اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر ثنا سبحانک اللہم تعوذ اعوذ باللہ تسمیہ بسم اللہ. یہ ثنا تعوذ اور تسمیہ یہ لفظ اگر نماز میں آپ نے زبان سے بول دیے تو نماز ٹوٹ جائے گی, نماز ٹوٹ جائے گی. اس لیے یہ والے لفظ نہیں بولنے. ویسے اس کا نام ہے, اس پوری عبارت کو ثنا کہتے ہیں, اس پورے الفاظ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں. یہ تعوذ لفظ بھی غلط ہے, تعوذ ذال کے ساتھ تعوذ, معوذتین بھی نہیں کہا جاتا آخری دونوں صورتوں کو, تعوذ. تسمیہ بسم اللہ کو تسمیہ کہا جاتا ہے, اعوذ باللہ کو تعوذ کہا جاتا ہے. ثنا سبحانک اللہ. تو ان ثنا کو پڑھتے سبحانک اللہم کو پڑھنے سے پہلے ثنا کا لفظ بولنا, اعوذ باللہ پڑھنے سے پہلے تعوذ کا لفظ بولنا, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے نماز ٹوٹ جائے گی اگر آپ نے نماز میں ایسا کوئی لفظ بول دیا. نماز میں تو ڈائریکٹ اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم سے شروع کرنا ہے. اچھا بعض لوگوں نے سبحانک اللہ کلہم, میں نے کل بھی کہا تھا لام کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے, لیکن ایک آدھ ایسی آواز بھی تھی انہوں نے نہیں کیا. سبحانک اللہم یہ بالکل غلط ہے. اور اگر کسی نے تھوڑی مشق کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے موٹا قاف یہاں بنا دیا, سبحانک اللہم اللہ, یہ موٹا کاف نہیں ہے باریک کاف ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظیم. ایک کسی نے بچے نے یا کسی خاتون نے ابھی جب وائس بھیجی اس میں سبحان اللہ العلی العظیم غالباً اس طرح بولا تھا. یہ تسبیح اچھی طرح یاد کیجئے. سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله. ہو سکے تو گروپ کے اندر نماز جو بھیج رہی تھی کل وہ تحیات بھی بھیج دیں تاکہ لکھا ہوا پڑھنا سب کے لیے آسان ہوگا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں التحیات للہ التحیات. التحیات غلط ہے. التحیات تا پر بھی شد ہے زور لگا کے, یا پر بھی شد ہے زور لگا کے, سختی کر کے. التحی ہا 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 نکال کے. التحیات للہ. اس کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے. یا اللہ میری زبان سے نکلنے والا ہر جملہ آپ ہی کی رضا کے لیے. التحیات للہ میری زبان کی تمام عبادتیں اللہ کے لیے. والصلوات میرے جسم کی عبادتیں بھی اللہ کے لیے. والطیبات مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے. گویا بندہ نماز میں اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ میری زبان بھی آپ کے حکم پر استعمال ہوگی, میرا بدن جسم بھی آپ کے حکم پر استعمال ہوگا, میرا مال بھی آپ کے حکم پر استعمال ہوگا, میری مرضی اس میں نہیں چلے گی. پھر ہم نعرے مارتے میرا جسم میری مرضی, میرا مال میری مرضی, میں جو چاہوں کروں. نماز میں تو اللہ سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ سب کچھ آپ کے لیے, آپ میرے خالق ہیں, آپ کا میں بندہ ہوں بندی ہوں, سب آپ کے لیے. اتنی محبت اللہ کے ساتھ نماز میں, اتنا اقرار, اور پھر ہماری عملی زندگی کچھ اور کہے تو ہمیں اس پر سوچنا ہوگا. بہرحال اس کو ذرا پڑھیے. التحیات للہ للہ. اچھا بعض لوگ اس کو یا کی آواز کو بڑی یا کی طرف بھی التحیہ, یہ نہیں ہے, یا کے اوپر زبر ہے اور آگے الف ہے, ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے جیسے کھڑا زبر والے حرف کو پڑھتے ہیں. التحیات للہ والصلوات صاد نکال کے والصلوات والطیبات طا یا دونوں پر سختی سے والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ایہا النبی. ایو میں یا پر بھی شد, النبی لفظ نون پر بھی شد, یا النبی کے آخر میں جو یا ہے اس پر بھی شد. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلى
عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله لا چھوٹی مد ہے لمبا کر کے اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ غلط اشہد اشہد بعض لوگ شین پر بھی زور لگاتے ہیں غلط ہے اش شین پر جزم ہے شد نہیں ہے بالکل زور نہیں لگے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ واشہد ان واشہد ان محمدا محمدا عبده ورسوله بس آگے درود شریف انشاءاللہ وہ کل کریں گے ابھی میرے ساتھ میرے ایک دفعہ صرف سن لیجئے بس اس کے بعد میں آپ نے مشق کرنی ہے اس کو لیکچر کو بار بار سن کے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اس کے بعد روشی پہ انشاءاللہ غدن اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کوئی بات آج کے لیکچر میں میرا لہجہ سخت ہو گیا کسی کو بری لگی ہو بہت معذرت چاہتا ہوں لیکن درد دل کے ساتھ یہ باتیں کہی گئی ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آج کی ہماری کلاس کو بھی قبول فرمائے دعا میں ضرور یاد رکھیں اور بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ